السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله الى ان يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار۔ رواہ الامام الہمام بن ماجہ القزوینی فی سننہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز دوستو، آج 24 اگست 2021 روز بدھ ہے، اور آپ کے یہاں شیر محمد والا ضلع سرگودا میں مولانا عزیز الرحمن عزیزم دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میرے ذمہ عنوان معاشرتی بیماریوں کی اصلاح ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ آپ توجہ رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے۔ میں دو باتیں محرم الحرام کے حوالے سے کر کے اپنے موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محرم الحرام میں واقعہ کربلا ہوا ہے، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اس وقت کے حکمران یزید کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے، اور یہ داغ قیامت تک یزیدی چاہے تو نہیں دھل سکتا۔ یقیناً نواسہ رسول، شہزادہ بطول، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ لاکھوں یزیدوں کے خون سے افضل ہے۔ میرے دوستو، وقت کے اس وقت ظالموں نے، ابن زیاد نے، شمر نے اور باقی ان کے معاونین نے مل کے جو کربل کی وادی میں جس ظلم کی داستان کو رقم کیا ہے، اور جس ظلم کی داستان کو ان لوگوں نے وہاں ایک تاریخ کے اوراق پر انمٹ نقوش کی طرح بنا کے اپنے ماتھے پہ لعنت کا بھبا لیا ہے، وہ دنیا یاد رکھے گی۔ میں ایک ہی لفظ میں کہتا ہوں، حسین ہے، حسین رہے گا، لیکن یزید کوئی تھا، یزید تھا اور حسین ہے۔ یہ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ اچھوتا واقعہ ہے جو اپنی شہادت کے بعد اپنے مد مقابل کے گلے میں فٹ ہو گیا۔ یہ جنگ شہادت کے بعد جیتی گئی، اس جنگ کی جیت شہادت کے بعد ہے۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، میں مانتا ہوں یزید ابن زیاد شمر ظالم تھے، لیکن ظلم آج کے دور میں بھی اسپیکر پر ہوتا ہے، ظلم آج کے دور میں بھی محرم الحرام بیان کرنے والے کے منہ سے ہوتا ہے۔ وہ صرف شہادت امام علی مقام بتاتا ہے، اور پوچھے بندے کتنے شہید ہوئے تو وہ کہتے ہیں جی 72 تن ہوئے، لیکن جرت کر کے پیش نہیں کرتے کہ وہ 72 تنوں کے نام کیا تھے، ان کے مقام کیا تھے، ان کی حیثیتیں کیا تھیں، ان کی ولدیتیں کیا تھیں، ان کی امیتیں کیا تھیں، ان کی علامات کیا تھیں، ان کا تعارف کیا تھا۔
ان کی پہچان کیا تھی، ان کی نشانیاں کیا تھی، قوم اور قبیلہ کیا تھا، منصب اور عہدہ کیا تھا، وہ کس طرح یہاں میدان کربلا میں آئے، ان کا نام اور تعارف بھی دیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اس عنوان پہ بات کر کے معاشرتی خرابی پہ آنے لگا ہوں۔ سرگودا کے غیور مسلمانوں، میدان کربلا میں شہداء کی تعداد تقریباً 72 ہے، جن میں 21 اہل بیت پیغمبر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، جنہیں آل علی اولاد نبی کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں عام بندے سمجھتے ہیں سیدنا حیدر کرار، جانشین پیغمبر، داماد رسول، سسر عمر فاروق، حضرت زہرا کے خاوند حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 2 فرزند اس میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک کا نام حضرت حسین ابن علی ہے، ایک کا نام غازی عباس علمدار ابن علی ہے رضی اللہ عنہما۔ لیکن میں حقیقت کھولنے لگا ہوں، یہاں میدان کربلا میں علی المرتضیٰ کے فرزند 2 نہیں بلکہ 9 شہید ہوئے ہیں۔ 7 کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ 7 کا واقعہ کیوں نہیں سناتے؟ 7 کی بات کیوں نہیں بتاتے؟ ان 7 کا تعارف منبر سے بیان کیوں نہیں ہوتا؟ ان 7 کا تذکرہ اسپیکر سے وائز بیان کیوں نہیں کرتا؟ کیا عقیدے کھلتے ہیں؟ کیا چھپی ہوئی بات کھلتی ہے؟ کیا تقیہ کی چادر تار تار ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اسے بیان نہیں کیا جاتا؟ اسے بھی بیان کرنا چاہیے۔ آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، اسے بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کیجئے۔ واقعہ پورا بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سب بولیے۔ 72 تن شہداء کا تعارف کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے؟ امت کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ ہاتھ بلند رکھیں۔ اہل بیت کی محبت رکھنے والوں، ہاتھ بلند کر کے اہل بیت کی ہمت بیان کرنے والوں، آج اہل سنت کا یہ مجمع، سنی نوجوانوں کا مجمع کہتا ہے ہمیں 72 تن کا مکمل تعارف کرو۔ کیوں 72 تنوں کا مکمل تعارف نہیں کراتے؟ 72 بس 72 افراد تھے۔ 2 4 5 10 15 20 کا تو بتا دو۔ چلو 21 اہل بیت تھے، وہ کون تھے یہ تو بتا دیں، لیکن نہیں بتائیں کیوں؟ راز کھلتے ہیں، اور راز کھلنے چاہیے، کیونکہ دین میں کوئی چیز راز نہیں ہوتی، دین واضح ہوتا ہے۔ دین چھپانے کا نام نہیں ہے، دین بتانے کا نام، دین گھٹانے کا نام نہیں ہے، دین سنانے کا نام ہے۔ چھپانا کسی اور مذہب میں ہے، چھپانا کسی اور لوگوں میں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم میں، رب کائنات نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ تمام ادیان پر اپنے سچے دین کو غالب کر۔ شادی کر لینا، اس خاتون میں تجھے میرے والی صفات ملیں گے، اس خاتون سے تجھے شفقت میرے والی میری اولاد میں ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، اماں فاطمہ نے بتایا اس بچی کا نام امامہ بنت ابی العاص میری بھانجی ہے، علی میرے بعد اس سے شادی کرنا۔ حضرت علی نے شادی کی ہے اور ان سے محمد الاوسط پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حضرت حسین کا بھائی میدان کربلا کا پہلا شہید ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر یوں سچ بتا دیا جائے تو پھر بات کھلے گی، جی آج تک تو آپ نے جھوٹ بتایا تھا، ڈھونگ رچایا تھا، غلط سنایا تھا، گمراہ کیا تھا، لوگوں کو غلط باتیں بتائی تھی کہ حضور کی بیٹی تو ایک تھی، اور بھائی بیٹی حضور کی ایک تھی تو پھر حضرت فاطمہ کی بھانجی کہاں سے آئی؟ تو اسی لیے چھڑ دو بھائی، مٹی پاؤ، نہیں دسنا۔ کیوں نہیں دسنا؟ کیوں نہیں بتانا؟ اوے شمر ظالم ہے، اس نے تلوار سے مقام چھپایا ہے، تو نے اپنی زبان سے ان کا نام چھپایا ہے، تو بھی ظالم۔ صرف شمر پہ بے ایمانی کے فرض جرم عائد نہیں ہوگی، تیرے پر بھی ساتھ ہو۔ میں کوئی شمر کا وکیل نہیں ہوتا تھا قدمی، میں پاؤں کے ٹھڈے پہ شمر کی شخصیت کو رکھتا ہوں، لیکن جس جگہ وہ ہے اس جگہ وہ خطیب بھی ہے جو کربلا کے اس شہزادے کا ذکر نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات مزید، دوسرے شہید کون ہے؟ یہ بھی تو حضرت حسین کے بھائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک قلق، ایک افسوس، ایک دکھ تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے رخصتی کے بعد
حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی لیلا ہے، ان سے حضرت علی کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو علی المرتضیٰ اس کا نام رکھتے ہیں ابو بکر ابن علی۔ یہ ابو بکر ابن علی میدان کربلا کا دوسرا شہید ہے، عمر ابن علی میدان کربلا کا تیسرا شہید ہے، عثمان ابن علی میدان کربلا کا چوتھا شہید ہے، عبید اللہ ابن علی کربلا کا 5واں شہید ہے، عبداللہ ابن علی کربلا کا 6واں شہید ہے، جعفر ابن علی کربلا کا 7واں شہید ہے، عباس غازی عباس علمدار ابن علی کربلا کا 8واں شہید ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کربلا کے 9ویں شہید ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی 9 اولاد ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے سرگودا کے غیرت مند شاہینوں، یہ اس لیے نہیں سناتے کہ اگر بتا دیا جائے تو پھر یہ بات کھل جائے گی کہ جس گھر کے حویلی میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے رہتے ہو، جس گھر کے صحن میں ابو بکر عمر عثمان نام کی اولادیں کھیلتی ہو، جس گھر کی حویلی میں ابو بکر عمر عثمان نام کے پھول کھلتے ہو، وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے۔ یہ بات کھل جائے گی، یہ بات بتانی پڑے گی، پھر اس سے کلی کھل جائے گی۔ میں نے ایک سے کہا، اے لالا تو کیا ہمیں درس امن سناتا ہے؟ تو نہ رکھ خلفائے راشدین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام، حضرت علی کے بچوں والے ابو بکر عمر عثمان ابن علی والے نام تو اپنی اولاد کے رکھ لے۔ میں مانوں تو اہل بیت کا محب دار ہے، میں مانوں تو اہل بیت کا حبدار ہے، میں مانوں تیرے دل میں صرف زبان پہ اہل بیت نہیں ہے، 1 فٹ نیچے تیرے دل میں بھی اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ اولاد علی نہیں ہے۔ او بھائی، یہ اولاد علی نہیں ہے۔ ہمیں تو کہتا ہے اولاد ابی طالب، اولاد ابی طالب، بھئی اولاد ابی طالب تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی کربلا کے 72 تن ہیں، اور میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں ان 9 کو نکال اور جرت کر 72 کی گنتی پوری کر کے دکھا، تو 72 کی گنتی پوری کر کے دکھا دے۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے میدان کربلا میں موجود ہیں، 2 شہید ہیں، ایک غازی ہے، تینوں کا نام علی ہے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر۔ علی الاکبر علی الاصغر شہید ہے، اور علی الاوسط جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں، امام سجاد کہتے ہیں، یہ اپنی پھپھو جان کے پاس خیمے میں ہے جو کربلا کا غازی ہے۔ یہاں بھی یار لوگ حاشیہ چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حسین کا معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ پھپھو کے پاس تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی واقعہ کربلا کے وقت عمر 24 سال، اور امام باقر کے والد ہیں، امام باقر 2.5 سال کے ہیں، خیمے میں موجود ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے امام زین العابدین کے نام۔ امام زین العابدین کی پیدائش کو اٹھا کر وفات تک کی میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، میرے پاؤں وزنی چٹان پہ ہیں، ریت کی دیوار پہ نہیں ہے۔ بات پوری بتائی جائے، اور سنیے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ 3 یہ بھی میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ، اور حضرت حسین کے ساتھ امام حسن کے بیٹے، حضرت حسین کے بھتیجے، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے، 2 امام حسن کی اولادیں بھی ساتھ ہیں۔ ایک کا نام لیتے ہیں، ایک کا نہیں لیتے۔ آپ نے سنا ہوگا قاسم کا پنگھوڑا تو ذکر کیا جاتا ہے، قاسم بن حسن، یہ حضرت حسن کا بیٹا، امام حسین کا بھتیجا، 72 تنوں میں شامل میدان کربلا کا شہید ہے، لیکن اس قاسم کا چھوٹا بھائی ابو بکر ابن حسن، یہ کیوں چھپا دیا جاتا ہے؟ یار حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام حضرت علی کے مشورے کے بغیر رکھ دیا ہوگا۔ اے علی المرتضیٰ کو ابو بکر سے محبت تو دیکھو، بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا، پوتے کا نام بھی ابو بکر رکھا۔ یہ ابو بکر ابن حسن قاسم بن حسن کا سگا بھائی ہے، یہ بھی اولاد نبی ہے، اور یہ بھی خون علی ہے، ان کا ذکر کیوں بھول جاتے ہو؟ اور اسی طرح حضرت حسین کے بھانجے بھی حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ کون سے بھانجے؟ عبداللہ بن جعفر، ان کے بہنوئی، حضرت علی کے بھتیجے ہیں۔ جعفر طیار بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن جعفر، ان کے 2 بیٹے عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، اپنے ماموں 9 ماموں حضرت حسین کے 9 بھائی سمیت یہ میدان کربلا کے شہید ہیں۔ یہ 2 بھانجے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں بتاتا؟ اسی لیے نہیں بتایا جاتا کہ اگر بتایا جائے تو پھر ان کے خاوند کا ذکر آئے گا،
جب خاوند کا ذکر آئے گا کہ حضرت حسین کی بہن کون سی تھی، کہا جائے گا ام کلثوم رضی اللہ عنہ، تو پوچھا جائے گا ام کلثوم کی دوسری شادی ہے یا پہلی ہے؟ تو گل کوئی اور ہو جائے گا، پھر نہیں بتانا۔ کیوں؟ وہ کہیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس بہن کی دوسری شادی ہے عبداللہ بن جعفر سے۔ بھئی پہلی بھی تھی جی تھی، کس سے تھی؟ اب نہیں بتائیں گے۔ بھائی میں بتاتا ہوں، کھلی بات کرتا ہوں، یاد رکھیں ہمارے اہل تشیع بھائی اور اہل سنت بھائی، سنجیدہ طبقہ ذرا اس پہ غور کرے، دونوں طرف سے کتابوں میں دلائل موجود ہے، 10 کتابوں کا یہ فقیر ذمہ دار ہے، اصول کافی سے لے کر میں صحیح بخاری تک کے شروحات کا ایک جگہ پہ ذمہ دار ہوں۔ حوالہ نہ ملے سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں چیلنج کر کے میری گردن پھانسی کے پھندے پر تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی، حضرت حسین کی بہن، امام حسن کی بہن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک سے بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیا تھا۔ پہلا رشتہ، پہلا رشتہ حضرت عمر سے ہوا ہے۔ حضرت عمر اس وجہ سے سسرے پیغمبر تو ضرور ہے لیکن داماد حیدر بھی ہے۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ توجہ سے نہیں بولیں گے، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں۔ مجھے دعا کرانا آتی ہے، میں یوں نہیں ہوں کہ میں اپنی روٹی حلال کروں یا میں اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹائم کو پورا کروں۔ میرے لیے نو ڈاؤٹ آن دس میٹر۔ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں نے بات کرتی ہے، آپ نے نہیں سننی، جزاک اللہ، توجہ ہے سب کی ہے۔ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں نے سفر کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے۔ اللہ تو اجر دیں گے لیکن آپ مجھے دیکھیں۔ مہمان کا اکرام یہی ہوتا ہے کہ میزبان اس سے آنکھیں ملا کر دیکھیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو ایک دفعہ دیکھ لیں، ادھر بھی دیوار ہے ادھر بھی دیوار، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے دیکھیں۔ آپ میرے گھر میں آئے اور میں یوں دیکھوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ ایسا تو دیکھتے بھی نہیں، تو آپ مجھے نہیں دیکھیں گے، میں بات کیسے کر پاؤں گا؟ تو حضرت حسین کے یہ دو بھانجے، ان کا ایک بھائی اور بھی ہے جو ماں شریک ہے، جس کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے۔ یہ حضرت عمر کا بیٹا زید حضرت حسین کا بھانجا ہے، انہی کا بھائی ہے جو دو یہاں شہید ہوئے۔ یہ بھی تو ذکر کیا جائے، یہ بھی تو کربلا کے شہید ہے۔ آپ کی توجہ قابل نہیں ہے، میں اس عنوان کو یہیں چھوڑتا ہوں، میں اصل عنوان پہ بات کروں۔ نہیں، سبحان اللہ جزا، سبحان اللہ پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، میرے لیے آپ نہیں پڑھ رہے، میرے لیے کرتے تو آپ توجہ رکھتے۔ مجھے ان حضرات نے عنوان دیا معاشرتی خرابیوں کا حل۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، معاشرہ کسے کہتے ہیں، اس کی خرابیاں کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ توجہ ہوئی تو میں بات پوری کر پاؤں گا۔ معاشرہ عشرہ سے نکلا ہے، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں 10 رہیں اسے عشرہ کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں 10 عشرہ کو کہتے ہیں۔ واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ، عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10۔ ہمارے دوست جب تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں 10 دن کے لیے جائیں تو کہتے ہیں جی عشرہ میں گئے ہیں، عشرہ کا مطلب ہم 10 دن پہ گئے ہیں۔ تو معاشرہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کم از کم 10 آدمی بستے ہو، ایک دوسرے کے دل میں احترام رکھتے ہو، ایک دوسرے کے دل میں اکرام رکھتے ہو، ایک دوسرے کے دل میں مقام اور مرتبہ سمجھنے والے ہو۔ یہ معاشرہ ہے جہاں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کی پامالی ہو رہی ہے، وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ جنگل کا قانون ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا جنگل کا قانون، جنگل میں تو لا قانونیت ہے، کوئی قانون نہیں ہے، تو جنگل کا قانون کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہاں کوئی قانون نہیں۔ تو معاشرے میں تو قوانین ہوتے ہیں، معاشرے میں تو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوتے ہیں، معاشرے میں پوری بات کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیسفل پرامن بات ہوتی ہے۔ تو معاشرے میں ہمیں معاشرہ بن کے رہنا چاہیے۔ اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، عشرہ سے نکلا ہے، عشرہ کا معنی 10۔ آپ اپنے پڑوسی کے لیے اپنے دل میں 10 بندوں جتنا حوصلہ رکھیں، اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے چاچو کے لیے، اپنے ذو رحم محرم کے لیے، آپ کے دل میں معاشرہ عشرہ 10 بندوں جتنا احترام اور مقام موجود ہے۔ یہ معاشرہ ایسے نہیں بنتا، ایسے نہیں بنتا احترام۔ آؤ میں بتاتا ہوں، گھر میں تو احترام شریعت میں ہے، پڑوسیوں کا احترام۔ آپ فضائل اعمال اٹھائیں، میں اردو حدیث کی کتاب کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ جا کر دیکھ لیں گے۔ میں طبرانی پڑھوں تو آپ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھی نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں حدیث پاک ذکر کی ہے،
ایک صحابی نے گھر میں صدقہ کیا، ان نے بکری کی سری ایک دوست کو دے دی، ان نے 7 پڑوسی کو، اس نے 7 پڑوسی کو، اس نے 7 پڑوسی کو، 7 گھروں سے ہوتی ہوئی دوبارہ اس گھر میں آ گئی۔ یہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ہے، یوں احترام ہے۔ آج ہمارے یہاں احترام ختم ہو چکا ہے، پھر ہم معاشرے میں نہیں ہیں، ہم جنگل کے کارن۔ میرے دوستو، پڑوسیوں کے حقوق یہ معاشرے میں پہلی چیز پہ داخل ہے۔ کتنے حقوق کے پڑوسیوں کے؟ لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، حدیث پاک میں ہے جس بندے کی غلط کاریوں کی بدولت اس کا پڑوسی پریشان ہو جائے، فرمایا یہ پڑوسی پریشان ہوگا، اس آدمی نے جنت نہیں جانا۔ نہیں ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ صحیح بخاری کھولیے، پوری بات کیجئے۔ قیامت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا، حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ ناحق قتل مذاق ہے۔ آج جس کے پاس پیسے ہو، چودراہٹ ہو، وہ سرمایہ دار ہو، 4 بندے اسے آؤ بھگت کرنے والے ہو، کہتے جی مار دو اس دے بندے نو، میں 4 لاکھ دے کے چھڑا رہے ہیں۔ وہ لفظ نہیں دے گا ایسی دے کے چھڑا، کوئی نہیں ہوتا کر دو۔ کیوں بھائی؟ تو کوئی اسٹیٹس میں اپنے لیے اتھارٹی لے کر آیا ہے؟ تو اپنے لیے کوئی اللہ سے کتاب لے کر آیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے معاشرے کے حقوق نہیں دیکھ رہے؟ اور سنو، میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ان سے قتل ہوا، اور وہ جو قتل ہوا وہ حالت جنگ میں ہوا۔ اسے مارنا ضروری تھا، لیکن جب مارا جا رہا تھا تو اس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا، تو یہ سمجھے کہ ڈر کے پڑا ہے۔ اب تو تلوار اٹھی ہوئی تھی نا، جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے مار دیا، اور یہ بات اللہ کے رسول تک کانوں کان آ گئی۔ حضرت پاک علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بلا، پوچھا ایسا کیا؟ کہا جی ہاں۔ اسامہ کون ہے؟ وکان حب رسول، اللہ کے رسول کا پیارا، جس سے سفارشیں کرائی جاتی تھی، حضرت اسامہ تھے۔ ان کے پیار کی بھی کئی وجہ ہیں، میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بات کرتا۔ توجہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں مارا؟ یا رسول اللہ دشمن تھا۔ کہا میں نے تو سنا کہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ کہا جی پڑھا تھا لیکن ڈر کے مارے۔ کہا اللہ شککت قلبہ، اللہ شککت قلبہ، اسامہ تو نے اس کے سینے سے دل نکال کے دیکھ لیا تھا ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ بار بار کہتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ گمان ہوا کہ ابھی ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ آخر اللہ کے رسول نے 100 اونٹ کی دیت بھجوائی ہے۔ 100 اونٹ، 25 1 سال والے، 25 2 والے، 25 3 والے، 25 4 سال والے، بنت لبون، بنت مخاض، حقہ، جزا، 4 قسم کے اونٹوں کی دیت، جو 25 25 25 25 کو 4 سے ضرب دے 100 بنتا ہے۔ 100 اونٹوں کی دیت جا کر وہاں بھجوائی گئی۔ یہ خون اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ قتل مذاق ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے جس میں ہم موجود ہیں؟ اور معاشرے کی ایک خرابی اور ہے، وہ کیا ہے؟ اجی میں نے اسے سلام نہیں کرنا، کیوں؟ میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں، میری کوئی جان پہچان ہو، میری کوئی سلام دو تو سلام کرو۔ فرمایا جی نہیں، عرفت ومن لم تعرف، تو جانتا ہے یا نہیں جانتا، اپنے مسلمان بھائی کو سلام ضرور کیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ افش السلام وطعم الطعام تدخل الجنت بسلام۔ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، سخی بن جاؤ، کھانے کھلایا کرو، تمہیں سلامتی کے ساتھ اللہ جنت میں بھجوا دے۔ آج ہم وہ قوم ہیں، کوئی ہمیں لالچ دے تو جنت بھی جہنم بھی چلے جائیں، اور کوئی دین کا مسئلہ سنائے تو بندہ دھکے سے جنت بھی نہیں جاتا۔ اجی ہاتھ پھیری رکھو جہنم توڑ جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ۔ بھائی یہ کیا بات؟ اور معاشرے کی خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی ہے، بینک میں گئے، بھائی زکوٰۃ کٹے گی، جی میں تو فلاں مذہب میں ہوں، فلاں میں نہیں ہوں۔ کاغذات میں تو نے اپنا مذہب چینج کر لیا، بتا کس منہ سے اللہ کے رسول کا قبر میں سامنا کرے؟ جب پوچھا جائے گا قبر میں اللہ کے سوال کے بعد رسول اللہ کا سوال، ما تقول فی ھذا الرجل، حضور پاک کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کے قبر سے لے کر رسول اللہ کی قبر اطہر تک پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور جو پوچھا جائے گا بتا مجھے بتائیں ہم کس منہ سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں، میں تو مذہب کاغذوں میں کچھ اور لکھوانا ہے، بتائیں کیا بنے؟ آؤٹ آف کنٹری یورپ کی بات کر رہا ہوں، مجھ سے ریلیٹڈ ہے، واٹس ایپ پہ ایک دوست ہے، جس زمانے میں ان کی بیعت مجھ سے نہیں تھی، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔
پھر لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، کہتے ہیں ساڑھا نہ چک کے گل کی تھی. میں صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ان کی وہاں ایک جگہ شادی ہوئی، شادی میں کچھ گپلا وغیرہ ہو گیا، عدالت میں خود ان کو عیسائی لکھوانا پڑا. اگر وہ خود کو کرسچینٹی سے ریلیٹڈ شو کرتے کہ میں عیسائی ہوں تو بچ جاتے، تو اس نے کاغذوں میں شو کر دیا جی میں عیسائی ہوں. میں نے کہا اجماعی طور پہ علماء کا فتویٰ ہے، اب تیری پہلا نکاح بھی نہیں رہا جو مسلمان سے. اجی تو خود کفر کے زمرے پا دیتے ہیں، خود نو اسی کی کرنا ہے. جب اس نے خود کو عیسائی لکھا نا، جو اسٹینو بیٹھا ہے نا جج کا، وہ اسے جانتا. اس نے اس کے کان میں کہا کہ میں کرسچن ضرور ہوں لیکن تجھ جیسا بزدل ہم نے مسلمان نہیں دیکھا جو صرف 1 ہفتے کی جیل کی خاطر خود کو مذہب تبدیل شدہ کاغذوں میں لکھوا گیا. کہتے حضرت میرے دل پہ چوٹ لگی ہے، مجھے شراب تک مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں تجدید نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو جی، مسٹیک، بگ مسٹیک، میں نے پتہ نہیں بلنڈر مارا مسٹیک کا، یہ ہوا وہ. پھر اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی. بھائی یہ ہم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے معاشرے میں اصول سیکھے، یہ سچ سیکھا. سچ بولنا یہ معاشرے کی بنیادی حیثیت ہے. لیکن جہاں سچ نہ ہو، جھوٹ عام ہو، اور جھوٹ بعض اوقات انجانے میں بندہ بولتا ہے. ایک تو ہے جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہوں، ایک ہے انجانے میں. میں مثال دے رہا ہوں. بھائی کا موبائل ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، ذرا پکڑے اس کو. میں نے کہا جی واہ بڑا اچھا موبائل ہے، 1 سیکنڈ دکھانا. ایسے کہتے نہیں کہتے، 1 سیکنڈ تو یہی ہو گیا. جو 2 منٹ میں دیکھتا رہوں گا، 120 سیکنڈ اس کے ساتھ ملا لیے، تو میں نے 121 سیکنڈ استعمال کیا. 1 سیکنڈ کا سچ بولا، 120 سیکنڈ کے میں نے جھوٹ بول دیا. اس پہ کبھی غور کیا؟ تو سیدھا کہتا مجھے کچھ ٹائم کے لیے دکھا دے. جی 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، مجھے بندے نے کہا 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ. میں نے کہا 1 سیکنڈ کے بعد میں نے کہا کیا؟ وہ حضرت کہتے ہیں 1 سیکنڈ ہے نا، ہوتا تو 1-2 منٹ ہے. جی شرم سے شیشے میں منہ دیکھ لو، جھوٹ بولتے ہو آپ مسلمان ہو. حدیث پاک میں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اس سے اس کے کرامن کاتبین فرشتے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 10 میٹر کے فاصلے پر چلے جاتے ہیں. جھوٹ بولا جائے یہ معاشرے کی بنیادی خرابی ہے. اور پھر ایک بڑا نقصان، بہن بھائی کی آپس میں بول چال گھر میں بند ہے. اور بھائی غیرت مند ہو تو بہن سے بول چال بند کرے گا. بھائی سے بول چال بند ہے. اور ماشاءاللہ فیس بک پر میرے 5000 فرینڈ ہیں. میں اپنی سرائکی میں ایک جملہ کہتا ہوں، لاکھ لعنت ہے تیری سوچ سے. عجیب بات ہے، انٹرنیٹ پر تیرے 5000 دوست ہیں اور گھر میں سگے بھائی اپنے باپ کے خون سے بول چال بند ہے. حال ہمیں وہ 5000 فرینڈ کو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگلا نہیں ایسی کی کر رہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے دوستو، یہ معاشرے کی بنیادی خرابی ہم میں پائی جاتی ہے، ہم کب چھوڑیں گے؟ اور میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے واقعات ہیں میرے پاس، یقین مانے ایک کتابوں کی جز اجزاء بن جائیں گی اگر میں یوں ملا کر کے لکھوانا شروع کر دوں کہ میرے ساتھ جو لوگ ریلیٹڈ ہیں، مجھ سے جو معاملات سالو کراتے ہیں، کبھی آن دا کال، کبھی آن دا فیس، کبھی معاملات میں، تو ایک لائن ہے خدا کی قسم یا ماں باپ اور اولاد کے ساتھ معاملات اور حقوق کہاں تک. میں ایسے ایسے خناسوں کو جانتا ہوں جنہیں بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، جنہوں نے اپنے ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارے. آپ کہیں گے مذاق کر رہا ہے، میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کر لے، میں اللہ کے گھر میں میں یہ جانتا ہوں. میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں، سنیے. ایک بیٹے کی شکایت میرے پاس آئی ایک مرتبہ کہ اپنی ماں کو رات کو آ کر اٹھاتا ہے، نہ ماں اٹھی ہوئی ہوتی تو کہتا ہے امی تو وہی کر کے سو رہی ہے، کیا ہوا؟ غلط چیز کھا لی ہوگی. نہ خود سوتی ہے نہ ہمیں سونے دیتی ہے، بڑھ کر رہی ہے، رات آرام سے سونے دے. مجھ سے ایک شاگرد بیت ہے، وہ لے کر آیا ہمارے ایک دوسری جگہ سے. ہماری ملاقات ہوئی تو اس کی والدہ نے کہا کہ مفتی صاحب میں کچھ علیحدگی میں کہنا چاہتا ہوں. ہم نے بچے کو باہر بھیجا تو اس کی ماں مدن بیٹھ کے مجھے کہتی ہے یہ ایک جملہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں 5 منٹ لگائے ہیں، رو کر کہتے ہیں. کہا میں اب بھی نوجوان ہوں، بوڑھی نہیں ہوں، میرا بچہ آج 25 سال سے. جب یہ دودھ پیتا تھا نا تو میرا دودھ چھاتیوں میں کم آتا تھا. میں ڈاکٹر کے پاس گئی کہ میرا دودھ کم آتا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ انجیکشن لگوا لو، دودھ چھاتیوں میں بھر جائے گا، بچہ روئے گا. تو میں نے انجیکشن لگوایا. مفتی صاحب رب جانتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹنا شروع، ایسا درد تھا لیکن دودھ بھر آتا تھا، بچہ نہیں روتا تھا.
تو میں ایک ہفتے بعد ڈاکٹر کے پاس پھر گئی کہ میری ہڈیاں درد کرتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دوسرا انجیکشن لگائیں گے, ہڈیاں درد ختم ہو جائے گا لیکن دودھ اتنا نہیں بنے گا. تو میں نے کہا خیر, میرا ہڈیوں کا درد مجھے برداشت ہے, میرا بچہ نہ ہو. میں نے یوں کر کے اپنے بیٹوں کو پالا ہے. اس کے رونے کی خاطر میں نے اپنی ہڈیاں دوڑوا دی درد سے. لیکن آج مجھے اٹھ کے کہتا ہے تیرے اس بے آرامی کی وجہ سے میری نیند خراب ہو. بس الفاظ نہیں تھے. میں بچے کو بلا کے کہوں کہ تو نے کیا کہا, کس معاشرے میں بیٹھے ہو بھائی. میرے ایک شاگرد ہے, کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ, مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی مجھ سے گناہ ہوا ہے. میں کہ بیٹا توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. گناہ کی معافی ہے, موت سے پہلے معافی ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ غرغرہ ہونے سے پہلے جب موت گلے تک نہیں پہنچی توبہ قبول ہے, توبہ کر لو. کہ استاد جی بڑا گناہ ہوا, میں نے سمجھا زنا ہوا ہوگا. میں نے حضر ہوئے حیا اس سے پوچھا نہیں, میں نے کہا توبہ کر لے اللہ معاف کر دے. بڑے سے بڑا اللہ گناہ معاف کرے گا. بات تو سچی ہے. جب اس نے گناہ مجھے اصرار کیا نا کہ مجھ سے پوچھو, تو میں نے بادل نخواستہ پوچھا بتا کیا تیر مارا ہے. میں نے کہا جی آج امی کو میں نے 2 تھپڑ مارا. اللہ جانتا ہے میرا جسم جو اس وقت خون نے جوش مارا نا, کیا کہتا ہوں, میرے پاس لفظ ختم ہو گئے. بعض چیزیں فیلنگز ہوتی ہیں, احساس, احساس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے. چینی بھی میٹھی ہے اور آم بھی میٹھا ہے. آپ اس میں فرق لفظوں کے ساتھ نہیں کرتے. احساس ہونا چاہیے, فیلنگز ہونی چاہیے. بالکل تڑپ گیا. میں نے کہا یار میں کیا کہوں اس بندے کو. بات کیا ہے کہ اماں مجھے موٹر سائیکل لے کر نہیں دے رہی. میرا توبہ کرایا, معافی کرائی, اس کو پاؤں جا کر پڑھوایا. وہ پاؤں پڑنے لگا. ماں نے اٹھا کے سینے سے لگا کہ خیر ہے بچہ, تیرے دل میں آ گیا تو معاف کر. اے ماں کی نافرمانی کرنے والوں, اور گھر میں 5 آدمی ہوں, چھٹی ماں ہو اور روٹیاں 5 ہوں. جب 5 روٹیاں 5 بچوں کے سامنے ہو تو وہ ایک ماں ہوتی ہے جو کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے بس تم کھا لو. ایک ماں ہوتی ہے, ایک والدہ ہوتی ہے. تو بہن بھائی آپ کے نہیں ہوں, ایک ماں ہی کہتی میں رجی ہوں گیا, تسی کھا لو, میرے ضرورت کوئی نہیں. اس ماں پہ بول کے اپنی اونچی آواز سے اس کی آواز دبانے والے ظالموں, اس ماں نے تیرے بولنے پر مٹھائیاں بانٹی. آج جس ماں کی نافرمانی تو کر رہا ہے, جس کو رلا رہا ہے, اس نے تیرے پاؤں چلنے پر خوشیاں منائی. آج میرے بیٹے نے پہلا قدم چلا. کہتے ہیں ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے. اس نے کہا ابو کوا بیٹھا ہے. کچھ ٹائم بعد باپ نے پھر کہا کہ بیٹا کیا ہے. کہا ابو کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا کیا, کہا ابا کہاں ہے, کوا ہے. تجھے نہیں سمجھ آتا, سر کھا رہا ہے. تو باپ نے کہا بیٹا ذرا جاؤ میری فلاں ڈائری نکال کے لاؤ جس میں میری یادداشتیں لکھی ہیں. میں نے کہا ابا ابھی کون سی کیا کام آ گیا آپ کو. کہ نہیں ابھی جاؤ فلاں جگہ فلاں 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 الماری کے فلاں خانے سے نکال لاؤ. تو بیٹا وہ پرانی ڈائری لے کر آیا جس میں اس کے والد کی جو کچھ ہسٹری لکھی ہوئی تھی. اس نے تاریخ نکالی, دن نکالا, وہ وقت نکالا اور ڈائری اس کے سامنے رکھی. کہا پڑھو بیٹا. بیٹے نے پڑھا تو اس کی آنسو چھن چھن گرنے لگے. کیوں؟ باپ نے تاریخ نوٹ کی تھی. آج میرے بیٹے نے بولنا سیکھا ہے. پہلا جملہ ابو یہ کیا ہے بولا ہے, اور درخت کے اس شاخ پہ ٹہنی پر کوا بیٹھا تھا. میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی 20 سے 25 مرتبہ وقفے سے پوچھا. میں نے ہر بار بتایا بیٹا پرندہ بیٹھا ہے, کوا بیٹھا ہے, پکھی بیٹھا ہے, اڑنے والا بیٹھا ہے. میری آج خوشی کے دن بہت اچھے شروع ہو گئے کہ میرے بچے نے بولنا سیکھا. 25 مرتبہ تو نے پوچھا, باپ بتاتا گیا. اس نے مائنڈ نہیں کیا. آج 4 مرتبہ باپ نے کہا تو غصے میں آ گیا. بھائی کیا تیرا ماں باپ سے تھا. والد ایک جملہ کہتا ہوں, میرے پاس اللہ کی قسم احساس ہے, الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. سنیے توجہ. جب بیٹا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرا ابا جو مجھے سمجھاتا تھا, میرا ابا جو مجھ پہ غصہ کرتا تھا, میرا ابا جو میرے اوپر سختی کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا, میں غلط تھا کہ اسے پاگل کہتا تھا. جب بچے کو یہ عقل آتی ہے معاشرے کے تھپیڑوں کی بنیاد پہ, تو اس کا اپنا ایک بچہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو اسے پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے. اس وقت سے پہلے سمجھ جائے, اس وقت سے پہلے سمجھ جائے. جب کہیں گے نا میرا ابا ٹھیک تھا, میرے ابا جی نے بات ٹھیک کی تھی, تو پھر ایک بیٹا تیرے گھر میں ہوگا جو کہے گا اے پاگل
اللہ کے رسول نے بلایا تو اس صحابی نے کہا آج تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر حضور کے پاس پہنچا ہوتا ہے۔ اس صحابی کے دل پر قیامت گزر گئی۔ کہا میرے بیٹے، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، آج میرے نبی کو، میرے ایمان کے محور کو میری شکایت لگانے تو پہنچا؟ یار اس سے بڑی سزا دنیا میں اور کیا ہوگی؟ یار آج مجھ سے میرا محبوب آنکھیں پھیر لے، کیا ہوگا؟ دل ہی دل میں اس کے والد نے اپنے بیٹوں سے گلا کیا کہ میرا بیٹا تو نے بہت برا کیا، یہ میرا صلہ دیا ہے تو نے بچپن کی باتوں کا۔ اور یہ بات کہتے کہتے حضور کے دربار پر پہنچا۔ اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل امین آ چکے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے فیصلہ بات، اس کے ابو سے پوچھو اس نے بیٹے سے گلا کیا کیا ہے۔ کب؟ جب چل رہا تھا آپ کے حکم پہ، جب آپ کا نمائندہ پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے عزت سے بٹھا کر کہا، دل ہی دل میں کچھ باتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو گلا کرتے ہوئے، ذرا ہمیں تو سنا، خالی دل پر بات کر رہے ہو؟ تو اس نے آنکھ اٹھائی، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا رب باقی ان باتوں کو جانتا ہے جو میں فرش پہ کہہ رہا ہوں، رب عرش پہ سن رہا ہوں۔ کہ کیا کہا؟ تو اس نے عربی زبان میں قصیدہ پڑھ کے کہا، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسکم لم ابت لسکمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم او لأعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایت التي الیہا مدا ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظافة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المثاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا تو چھوٹی عمر میں تھا، تیری گیلی جگہ پہ ہم سوتے تھے، تجھے سوکھی جگہ پہ سلاتے تھے، تجھے غذا دیتے، تیرے اوپر احسانات کر کے تیرے حقوق پورے ادا کیے، تیری ماں اور میں نے تیری بیماری پہ تجھے آرام دے کر سلایا، اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہ لگایا، تیری ماں اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز نہیں احساس سے ایک دوسرے کو کہتے، آج بچہ چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس تکلیفوں کا مداوع کرے گا، آج کی تھکاوٹ ہم کل اتار لیں گے، آج کما رہے اس کے لیے محنت کر رہے، اس کے لیے تکدو کر رہے، اس کے لیے کل یہ بڑا ہوگا ہمیں سکون دے گا، آرام دے گا، راحت دے گا، ہمیں بٹھائے گا، کھلائے گا۔ ہم یہ سوچتے رہے تیری بیماری میں کوئی جملہ، تیری بیماری میں کوئی لمحہ سختا تھا، تجھے بیماری لگتی تو ہم تیری موت کا خوف کرنے لگتے، اگرچہ کہ ہم یہ بات جانتے تھے ان الموت وقت معجل، کہ موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تیری موت دکھاتی، ہمارا کلیجہ ہمارے منہ کو آ جاتا، ہم تڑپتے رہتے۔ ایک وقت آیا رب نے تیرے جسم میں طاقت دی ہے، ہماری طاقت کم ہوئی، تو جوان ہوا، ہم بوڑھے ہوئے، تیری کان کی سنوائی آئی، میری کان کی سنوائی گئی، تیری آنکھ کی بینائی آئی، ہماری بینائی گئی، تیرے ہاتھ میں طاقت آئی، ہمارے ہاتھوں میں لرزہ آیا، تو بڑھتا گیا، ہم بڑھتے گئے، اور آج تو اپنے پاؤں میں کھڑا ہو چکا ہے۔ آج تیری تنخواہ سے میں تیری اماں کی دوائی کے لیے کچھ لیتا ہوں، اور تو نے نظریں پھیر لی، اور تو نے منہ پھیر لیا، اور تو نے احساسات کو مٹی میں ملا دیا۔ اے میرے بیٹے، مجھے باپ نہ سمجھتا، مجھے پڑوسی سمجھتا، اور حقوق پڑوسیوں کے بھی تو شریف نسب والے ادا کرتے آئے ہیں، کیا قیامت ڈھا دی ہے تم نے۔ میرے پاس ترجمے کے الفاظ نہیں ہیں، میں نے اپنے الفاظ میں تشریح کی ہے، ورنہ یہ لفظ ہے کاش کہ جسے حسب عربی آتی وہ اس کا ذوق سمجھ۔
اللہ کے رسول نے سر اٹھایا ففاضت عینا، آنکھوں مبارک سے آنسوں کی لڑی تھی. رسول اللہ نے والد کے جواب کے بعد بیٹے کے گریبان پکڑ کے فرمایا کم انت و مالک لابیک، محمدی دربار کا فیصلہ تیرے لیے یہ ہے کہ تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال. میرے دوستو یہ تو ماں باپ کے سامنے معاملات ہیں ہمارے. اور آج یہ حال و بعض لوگ ماں اور باپ میں تفریق کرتے ہیں. آپ کی اماں اور ابا کی نہیں بن سکی، ان کی آپس میں ان بن ہے، تجھے کس نے چیف جسٹس بنایا ہے کہ تو اس میں فیصلہ کرتا؟ پھر بھائی یہ دو آنکھیں ہیں، ان دو آنکھوں میں میرے لیے زیادہ اچھی آنکھ کون سی ہے؟ کیوں ایک آنکھ مجھے تنخواہ دیتی ہے اور دوسری میرے پہ ظلم کرتی ہے؟ اجی تیرے لیے دو آنکھیں ہیں، تیرے ماں باپ ہیں، تو کون ہے تفریق کرنے والا؟ ان کی ان بن میں تو نے اپنے لیے کوئی ذوق اور مفادات کا راستہ نہیں نکالنا. تو نے احترام دینا، تو نے مقام دینا، تو نے مرتبہ دینا ہے. یاد رکھ اگر یوں نہیں کرے گا رب موت سے پہلے تیری زندگی سے نکال کے دکھائے گا. کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے، ہو جائے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں چشمدید واقعہ پیش کر رہا ہوں. میں ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا. ایک بوڑھا بزرگ ایک آدمی کے سہارے میرے پاس آیا، مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا سی. میں نے کہا چاچا جان آپ بیٹھیں، آپ مدرسے میں بیٹھیں، آپ کی بچے خدمت کرتے ہیں، میں ایک جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں جنازہ پڑھا کر نکلنے لگا تو وہاں ایک اور بزرگ مجھے ملے. حضرت تھوڑا ٹائم آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آئیے. وہ بھی میرے ساتھ آ گئے. ہم دونوں اکٹھے مدرسے پہنچے اور یہ بزرگ بھی بیٹھے تھے، اور اتفاق سے ان دونوں بزرگوں کے آپس میں جان پہچان بھی نکل آئی. ایک شہر کے ہیں تو ملتے رہتے تھے. میں نے کہا جی دسو کی مسئلہ ہے؟ تو پہلا بزرگ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فتویٰ لکھ دیں. میں نے کہا کیا؟ کہا میں بچوں کو حصہ نہیں دینا چاہتا، آگ کرنا چاہتا ہوں میری جائیداد سے، وہ کوئی کسی قسم کا کوئی لین دین ان کا نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ بزرگ سائل ہیں یا مفتی صاحب ہیں؟ آپ فتویٰ پوچھیں، مجھ سے اپنے فتوے لکھوائے تو نہیں، جو لفظ آپ کہیں گے میں وہ لکھ کے دوں گا. میں تو شریعت کے احکام کا پابند ہوں، جس طرف شریعت جائے گی وہ لکھوں گا، آپ کی چاہت اور منشا تو نہیں لکھوں گا. مجھے کہنے لگا جی ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے. میں نے کہا آگ کرنا تو شریعت میں نہیں ہے، آپ کیوں آگ کراتے ہیں بچوں کو؟ کہا میرے بچوں نے مجھے بہت مارا ہے، میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں مورا، جسے کہتے ہیں ڈسک آف دا بیک، ڈسک آف دا بیک بون، یہ ریڑھ کی ہڈی کا مورا یہ ٹوٹ گیا. تو میں ان بچوں کو جیل کا منہ دکھانا چاہ رہا ہوں. وہ گرفتار تو ہیں لیکن اب میں ان کو حصہ بھی نہیں دینا چاہتا. اس درمیان میں سنتے لگا کہ یار ان کے بچوں سے بات کی جائے، کوئی راضی نامہ کرائیں، کوئی باپ سے معافی منگوائیں، کوئی پاؤں پڑوائیں، کوئی تیسری لائن نکالو یار. کیا اس بزرگ کے ساتھ کیا ہوا؟ میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اسی اصلاح میں وہ جو بوڑھا میرے ساتھ جنازے سے آیا تھا نا، وہ اس بوڑھے کو کہتے ہیں تیرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. میں نے کہا وہ لڑائی پڑ گئی. ٹھیک ہوا ہے تیرے ساتھ؟ وہ کہتا تو نہ بول. کہتا نہیں ٹھیک ہوا ہے تیرے ساتھ. وہ لڑ پڑے. میں نے کہا چاچا تو اچھا میرے ساتھ ٹائم پاس کرنے آیا تھا، یہ لڑائی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھ سے، میں سے جانتا ہوں، یہ وہ فلاں ہے فلاں، باتیں شروع کر دی. تو میں نے کہا کیسے جانتا ہے؟ کہتے ہیں اس نے بھی تو اپنے باپ کو مارا تھا اور اس کی کمر کی ہڈی توڑی تھی، پوچھو اس سے، اس کے ساتھ ہوگا نہیں؟ یہ دن نکالے گا اللہ اس سے. میں نے جب اس بوڑھے کو دیکھا نا جو پہلے شکایت کر رہا تھا، اب وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. خاموش. کچھ ٹائم کے بعد وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بندہ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میری عمر 24 سال تھی، بس باپ پر غصہ آیا تھا، ہم نے اسے مار کے گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت 24 سال تھی. آج اس بوڑھے کی عمر تقریباً 84 سال ہے. ذرا گنیے نا، 34 44 54 گنیے، 64 74 60 سال کے بعد اللہ نے اس سے بدلہ نکالا. ماں باپ کی نافرمانی وہ ہے جو تمہیں موت سے پہلے یوں ادا کرنی پڑے گی. میرے دوستو کیا بیٹھے، میں ایک جگہ ایک گھر میں بیٹھا تھا، باپ بھی بیٹھے، بیٹا بیٹھے، پوتا بیٹھا، لڑائی پڑ گئی. وہ جب میرے پاس بیٹھک میں ان کی لڑائی آئی نا تو بیٹا باپ کو کچھ بھلا برا بھلا کہہ رہا. میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا آپ کا ابا ہے یوں نہ کہیں. بیٹا جوان تھا نا تو وہ اپنے باپ کو غصے میں آ کر کہتا ہے ابو آپ نے بہت غلط بات کی ہے میری بیوی کو. واہ بھائی واہ، تیری بیوی ہے اس کی بہو نہیں لگتی؟
اس پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت غلط بات کی ہے. آئندہ بات کی تو میں تمہیں شوٹ کروں گا, ڈز ماروں گا, گولی ماروں گا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا بھئی تو نے تو کہا ہے نا گولی ماروں گا, تو نے تو صرف پرومس کیا ہے, ارادہ کیا ہے. جو تیرا بیٹا ٹھہرا ہے نا اس بوڑھے کا پوتا, یہ وقت اگر اس پر آیا تو تجھے گولی ٹھوک دے گا. اس میں کہنا نہیں ہے, یہ سیکھ رہا ہے. آج دیکھ رہا ہے کہ ابا نے دھمکی دی تھی, میں نے کر گزرنا ہے. چھوڑا دیا. حقوق کی ادائیگی میں معاشرے کے اندر بیوی کے حقوق بھی, ذرا یہ حقوق بھی دل تھام کے سنیں. آپ نے مجھے معاشرے کی خرابی کہا ہے نا, تو پھر یہ بھی سنیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیویاں پاؤں کی جوتیاں ہیں. لعنت ہے اس سوچ پہ جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھے. آئے بیوی عشق کرنے کے لیے ہوتی ہے, بیوی پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے, بیوی اظہار محبت کے لیے ہوتی ہے, لڑائی اور نفرت کے لیے نہیں ہوتی. پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں, حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا, میرے پاک پیغمبر نے حدیث قدسی میں سنایا, اللہ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن خاوندوں کو بلا کر فرمائیں گے, اے خاوندو تمہاری بیویاں میری طرف سے تمہیں دی ہوئی قیدی تھی, تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, آؤ اب مجھے حساب دو. یاد رکھو, اس نے تمہارے لیے بچے چھوڑے, اس نے تمہارے لیے باپ چھوڑا, ماں چھوڑی, بہن چھوڑی, بھائی چھوڑے, گھر چھوڑا, آنگن چھوڑا, اس زمین کو چھوڑا جس میں بچپن میں کھیلی کودی تھی. تیرے پاس آئی, تو نے اس کی خوابوں پر پانی بہا دیا, تو نے اسے پاؤں کی جوتی سمجھا. میں نے ایک خناس کو دیکھا ہے, اس نے اپنی بیوی کو مارا, لڑائی کا مسئلہ میرے پاس آیا تو مجھے کہتے ہیں میں اس کو ماروں گا نہیں, میرے باپ کو جوتی پالش کر کے نہیں دیتی. میں نے کہا سن جملہ کہتے ہو تجھے حیا کرنی چاہیے, تیرے باپ کی خدمت تیری ذمہ داری ہے, تیری بیوی کے نہیں ہے. تیری بیوی کر کے دے, ویل اینڈ گڈ, تھینک یو, شکریہ, لیکن نہ کرے تو دباؤ نہیں دے سکتا, تو فورس نہیں کر سکتا, تو مار نہیں سکتا. تو باپ کو جوتی پالش کر کے دے. تو نے بقرہ عید کے کام آنا ہے, تیرا کیڑا کام ہے, تیرا کیا کام ہے, تو ایسے بیٹھے ہوئے, بھائی تیری ذمہ داری ہے. اور سنیں بیویوں پر ظلم تشدد کرنے والوں, بیوی کسی غلط بات کر لے اور پھر معافی مانگے. قرآن کہتے ہیں فلا تبغوا علیہن سبیلا, پھر اس غلط بات جس پر معذرت ہو جائے اٹھا کر تانے نہ دیا کرو. فلا تبغوا علیہن سبیلا, پھر موقع تلاش نہ کیا کرو, یوں ہو تو میں اسے کہوں تو نے یوں کیا تھا. قرآنی بات کے تانے دینے والوں, قرآن کیا بتا رہا ہے, شریعت کیا سنا ہے. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, میرے ایک شاگرد نے اپنی بیوی کے احترام میں گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کار کی کھڑکی کھول کے اسے بٹھایا تو دوست کہنے لگے اجی یہ رن مرید ہو گئے ہیں, اپنی بیوی کے لیے گاڑی کی کھڑکی خود کھولتا ہے, اس کی بیوی کے ہاتھ نہیں ہے وہ کھولتی. میں نے کہا بے حیاؤ, اس نے تو حدیث پہ عمل کیا ہے, اللہ کے رسول موجود ہیں. سنن نبی داود میں حضرت سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں, ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہ تشریف لائی. بختی نسل کا اونٹ تھا, اونچی قد کاٹ کا تھا. اما صفیہ اس پر بیٹھ نہیں سکتی تھی. اللہ کے رسول نے دیکھا میری حرم, میری عزت, میری بیوی خود اس پہ چڑھ کے بیٹھ نہیں سکتی, اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ لگایا اور فرمایا صفیہ ادھر میری ٹانگ پر پاؤں رکھ اور اونٹ پہ چڑھ جا. پیغمبر کائنات نے خاوند کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں کسی مسئلے میں مشکل میں مبتلا ہو تو یوں تعاون کرنا سیکھو. آج تم کیا کرو, وہاں تو تعاون یہ ہے. اور آج میں ایک ساس اور سسر کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, سنو, ساس اور سسر بن جانے کے بعد اپنا دل بھی بڑا رکھے کرو. یہ نہ ہو کہ تمہیں اپنی بیٹی کی بیماری تو بیماری لگے,
اور اپنی بہو کی بیماری بہانا لگے. اگر یوں تم نے کیا تو پھر تمہاری بیٹی بھی کسی گھر میں بیاہ کے جائے گی, وہاں بھی تمہاری بیٹی کی بیماری کو بہانا گردانا جائے گا, وہ بھی بیماری کو بہانا جائے گا. آج سب بہانے اپنے لیے تراش لیے جاتے ہیں, اپنی غلطیوں کے وکیل اور دوسرے کی غلطیوں کے جج بننے والوں. اپنے کردار اور کریکٹر کی واضح حیثیت دینا سیکھو. یہ بھی معاشرے کی خرابی تھی جس پر ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری. اور پھر ماں باپ فوت ہو جائے, ماں باپ کی وفات کے بعد بہن کو حق دینے کی باری آئے تو بیٹا آنکھیں چرا کے کہتا ہے, اجی ابا نے تجھے جہیز دیا نہیں تھا. میرے پاس ایک فیملی آئی, یأکلون فی بطونہم نہرا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتامہ اور مساکین کا حصہ کھاتے ہیں, یہ حصہ نہیں, جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں جس میں ان قریب داخل ہو. وَسَيَصْلَوْنَ نَارًا نہیں ہے, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ہے. سعیر اس آگ کو کہتے ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں بلیزنگ فائر, بھڑکتی آگ, جلاتی آگ. بھائی بہن کا بھی وہی حصہ ہے جو شریعت نے اسے دیا ہے. وہ تیرے باپ کی اولاد ہے, تیرا خون ہے. ساتھ پڑوسی میں بیٹھا ہوا ہے اور دونوں کے پلاٹس ایک کے ساتھ کھیت لگے ہوئے ہیں, اس نے دوسرے پہ قبضہ کر لیا. ہماری میٹھی اور سرائکی زبان میں کہتے ہیں اجی ڈاڈیاں دے ڈنگے بننے ہونے. پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. اجی جو طاقتور ہو وہ اپنی منڈھیر ٹیڑھی کر کے دوسرے کی زمین میں آتا ہے. کیوں؟ طاقتور ہے, اتھارٹی لے کر آیا, اس کے پاس اتھارٹی لیٹر موجود ہے اللہ کا. اب بھائی یوں نہیں ہو سکتا. کسی کی زمین ہتھیا لی, اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری میں روایت ہے, من اخذ شبرا من الارض, ایک بالشت 9 انچ کی ہوتی ہے, 1 فٹ 12 انچ کا ہوتا ہے. 1 فٹ کی بات نہیں ہے, 9 انچ ایک بالشت. شبرا من الارض, ایک بالشت زمین دوسرے کے ہتھیا لی, یطبق اللہ یوم القیامت 7 ارضین, قیامت کا دن ہوگا, اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کر گلے میں ڈال دے. توق جسے آپ پنجابی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, خیس کو کیا کہتے ہیں, بیل کے گلے میں ڈالی جاتی ہے. جی تو میرے دوستو, یہ معاشرتی خرابیاں ہیں, ان کی اصلاح ضروری ہے. میرا غالباً دیا ہوا ٹائم تقریباً مکمل ہے. میں نے آپ کے سامنے اسی عنوان پہ جو بات کرنی تھی, اے کاش آپ اور ہم اس پر عمل کر لیں. اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.